دیے جائیں، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، انہیں اپنے رب کے پاس سے روزی ملتی ہے۔ کس کا اعلان ہے؟ بولیے قرآن کا۔ کون فرما رہا ہے؟ رب فرما رہا ہے کہ جو لوگ شہید ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، بلکہ تھوڑی دیر کے لیے انہیں موت آتی ہے، اس کے بعد ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ زندہ کر دیے جاتے ہیں، ہمیشہ ہمیش وہ ایسے زندہ رہتے ہیں کہ جس طرح سے انسان کو روزی ملتی ہے اسی طرح سے انہیں بھی روزی ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر منانے کے لیے، شہداء کا تذکرہ کرنے کے لیے یہاں پر حاضر آئے ہیں۔ بتائیے شہید زندہ ہے یا مردہ ہے؟ بولیے کیا ہے؟ زندہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب فرما رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ شہید زندہ ہیں تو ہم شہید کو زندہ مانتے ہیں۔ اب جب شہید کو زندہ مانتے ہیں تو حضرات گرامی پھر اس موقع پر تجدید حزن کرنا، غم منانا، سینہ کوبی کرنا، ماتم کرنا، نوحہ کرنا، بتائیے یہ سب چیزیں کیسے جائز ہو سکتی ہیں؟ یہ چیزیں جائز نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ چیزیں غم کے موقع پر ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین کا مقام اتنا رفع اعلیٰ کر دیا ہے، اتنا اونچا کر دیا ہے کہ چاہے کوئی امام حسین کا نام لے یا نہ لے، فرشتے قیامت تک ذکر کرتے رہیں، اور جن کا ذکر قیامت تک فرشتے کریں ان کا ذکر مٹ سکتا ہے؟ بولیے ان کا ذکر مٹے گا؟ لیکن عجیب تماشا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم محرم داری نہیں کریں گے تو امام حسین کا نام مل جائے گا۔ بتائیے جس کا نام اللہ روشن کرے، جس کے نام کا وظیفہ فرشتے کرتے ہو اور جن کے اوپر درود فرشتے بھیجتے ہو، ان کا تذکرہ کیسے مٹے گا؟ ہر نماز میں نمازی جب نماز پڑھتا ہے، 4 رکعت والی نماز ہو تو چوتھی رکعت میں 2 رکعت نماز ہو تو دوسری رکعت میں دوسری رکعت میں جب بیٹھتا ہے اتحیات کے بعد جب درود پڑھتا ہے تو کہتا ہے وعلی آل محمد۔ کیا کہتا ہے؟ وعلی آل محمد۔ اے اللہ تو درود نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل پر۔ 5 وقت کی نمازوں میں 2 رکعت ہو 4 رکعت ہو، ہر قعدہ اخیرہ میں آل محمد پر درود بھیجا جا رہا ہے۔ ہر نمازی حسین کا تذکرہ کر رہا ہے، حسن کا تذکرہ کر رہا ہے، سرکار کے جو سرکار کے خاندان میں ہیں، اولاد میں ہیں، ان کا 5 وقت کی نماز میں تذکرہ کر رہا ہے۔ جب مینار کی محفل ہوتی ہے، درود پاک پڑھا جاتا ہے، اس میں بھی سرکار کی اولاد پر درود بھیجا جا رہا ہے۔ میلاد ہو، نماز ہو، اذان ہو، خطبہ ہو، ہر چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر درود بھیجا جا رہا ہے۔ تو بتائیے ان کا تذکرہ
لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم چھوڑ دیں گے تو نام مٹ جائے گا، اسلام مٹ جائے گا۔ بتائیے میرے مسلمان بھائیوں، یہ لاک ڈاؤن میں 3 سال تک جو ہے کچھ خرافاتیں نہیں ہوئی، اسلام مٹ گیا؟ بولیے مٹا اسلام؟ حسین کا نام مٹ گیا؟ یہ تو بدعقیدگی ہے، ایمان کی کمزوری ہے یہ کہنا کہ اگر ہم نام نہیں لیں گے تو امام حسین کا نام مٹ جائے گا۔ جس امام حسین کے نام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا عرف و اعلیٰ کیا ہے۔ اور حضرات ایک بات بتاؤں، دیکھیے دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ دنیا میں آتا پہلے ہے، تذکرہ بعد میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ کا بچہ دنیا میں آیا تبھی تو آپ کے بچے کا چرچا ہوا، بھلا کہ یہاں بچہ آیا ہے۔ کیا بچے کی پیدائش سے پہلے کسی نے تذکرہ کیا تھا کہ بھلا کہ یہاں بچہ آیا؟ کیا آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کا تذکرہ ہوا تھا؟ کسی کا تذکرہ پیدائش سے پہلے نہیں ہوتا، لیکن حسین کی ذات وہ ہے، حسین ابھی دنیا میں آئے نہیں، رب تبارک و تعالی پہلے سے حسین کا چرچا فرمانا۔ سبحان اللہ۔ اور کہاں فرمانا ہے؟ کسی ایسی ویسی کتاب میں نہیں، بلکہ اللہ تعالی اپنی کتاب میں توریت شریف میں تذکرہ فرما رہا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہا ہے۔ آسمانی کتاب میں تذکرہ فرما رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ جب آپ توریت شریف کی تلاوت کر رہے تھے، توریت شریف پڑھ رہے تھے، پڑھتے ایک مقام پر حسین کا تذکرہ آ گیا۔ بولیے سبحان اللہ۔ حسین ایسے ہوں گے، میرے محبوب کے نواسے ہوں گے، جب ان کی فضیلتیں پڑھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بے ساختہ رب کی بارگاہ میں پکار اٹھے، مولا جس حسین کا تذکرہ تو نے میری کتاب میں کیا ہے، میں اس حسین کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر رسول اور نبی کا کس کو دیکھنے کی تمنا ہے، آرزو ہے؟ نبی کے نواسے حسین کو دیکھنے کی تمنا ہے۔ عرض کی مولا میری خواہش ہے میں اس حسین کی زیارت کر لوں، دیکھ لوں۔ آواز آئی، اے میرے نبی موسیٰ، اگر تم میرے نبی کے نواسے حسین کو دیکھنا چاہتے ہو تمہاری خواہش پوری کی جائے گی، لیکن اس سے پہلے اپنی آنکھیں بند کر لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے آنکھیں بند کی ہے، ابھی آنکھیں بند کی تھی، تھوڑی دیر کے بعد آواز آتی ہے، اے موسیٰ آنکھیں کھولو۔ جب موسیٰ نے آنکھیں کھولی ہیں تو کیا دیکھا؟ 70,000 فرشتوں کی جھرمٹ میں حسین تشریف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ 70,000 فرشتوں کی جھرمٹ میں حسین تشریف لا رہے ہیں۔ آواز آئی، اے موسیٰ یہ میرے نبی کے نواسے حسین ہیں، جی کھول کر کے ان کی زیارت کر لو۔ سبحان اللہ۔ ایک امتی کو دیکھنے کی خواہش اپنے وقت کا جلیل القدر نبی کر رہا ہے، مولا دکھا دے۔ اور مولا نے خواہش کی تکمیل بھی فرما دی اس طور پر کہ فرشتوں کی جھرمٹ میں پیش کر کے موسیٰ علیہ السلام کو زیارت کرائی جا رہی ہے۔ بتائیے اس حسین کا مقام کیا ہوگا؟ مٹ جائے گا حسین کا تذکرہ؟ جس حسین کا تذکرہ توریت میں کیا گیا ہو، پوری دنیا
دنیا نام نہ لے لیکن حسین کا تذکرہ مل نہیں سکتا، مل جائے گا تذکرہ، لیکن افسوس جو باتیں پہلے غیروں میں تھی، جن لوگوں نے حسین کے اوپر پانی بند کیا تھا، جن لوگوں نے حسین کو میدان کرب و بلا میں شہید کیا تھا، ان لوگوں کے عقیدے پر ہمارے سنی مسلمان بھائی چل پڑے ہیں۔ مسلمانوں سوچنے کا مقام ہے۔ آج عاشورہ کی رات ہے، کون سی رات ہے بولیے؟ عاشورہ۔ عاشورہ یہ امام حسین کے بعد نہیں بلکہ عاشورہ امام حسین کے آنے سے پہلے ہی منایا جا رہا۔ سرکار عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے، اور جب زندگی کا آخری دفعہ آپ نے روزہ رکھا تو فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں باحیات رہا تو نبی تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اس لیے ہم سنی مسلمان 9 تاریخ میں بھی روزہ رکھتے ہیں اور 10 تاریخ میں بھی روزہ رکھتے ہیں۔ عاشورہ کے دن لنگر کرنا چاہیے، نظر و نیاز کرنا چاہیے، ان کے نام کی مجلسیں منعقد کرنی چاہیے، اور عاشورہ کی رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، نمازیں پڑھنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، اور بالخصوص واقعہ کرب و بلا کے بعد تو مسلمانوں کو چاہیے ہماری ماں اور بہنیں اپنے گھروں میں نماز پڑھ کر قرآن کی تلاوت کریں، اور قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کرے، مولا میدان کرب و بلا میں زینب نے قرآن کی تلاوت اس شب میں کی تھی، مولا نبی کی شہزادیاں قرآن پڑھ رہی تھی، نمازیں پڑھ رہی تھی، مولا تعالیٰ ان کے صدقے میں میری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ لیکن نہیں، آج میری ماں اور بہنیں اپنے گھروں میں قرآن پڑھنے کے بجائے، نماز پڑھنے کے بجائے میلے جاتی ہے گھومنے کے لیے، اور پرانے شہر کی عورتیں تو کنویں پہ چینی ڈالنے کے لیے جاتی ہیں۔ کہاں جاتی ہیں؟ ہاں، کنویں پہ چینی ڈالنے کے لیے۔ اگر چینی سستی ہو گئی ہو تو اگر 1-2 بوری لے جا کر غریبوں میں تقسیم کر دو۔ پتہ نہیں سنیوں کے اندر کیسی کیسی باتیں رائج ہوئی، سنیوں کا عقیدہ کتنا کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ بتائیے کنویں میں چینی ڈال کر سمجھ لیتی ہے 250 گرام، آدھا کلو چینی ڈال کر سمجھ لیتی ہے ہماری مرادیں پوری ہو گئی، نہ تو نماز کی ضرورت ہے نہ روزے کی ضرورت ہے، چینی ڈال دو، امام حسین مراد پوری چاہیے۔ اس لیے امام حسین نے میدان کرب و بلا میں سر کو سجدے میں کٹایا تھا کہ تم میرے بعد میرے نام پر خرافاتیں کرنا، نماز مت پڑھنا، روزے مت رکھنا، نیکیاں مت کرنا، جا کر کے کنویں میں چینی ڈال دینا، بس تمہارا کام ہو گیا۔ بھائیوں کیا ہے کنویں میں، ہے کیا؟ کیوں چاہتی ہیں ہم اپنی ماں اور بہنوں کو روکتے کیوں نہیں؟ اس کنویں کے اندر کون سی ایسی خاصیت ہے جہاں جانے کے بعد مرادیں پوری ہو گئی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مردوں کے لیے سب سے اچھی جگہ مسجد ہے،
سب سے اچھی جگہ اس کا گھر ہے۔ اگر منت ہی مانی ہو، مرادیں پوری کرنی ہو تو تمہاری مراد میلے میں جانے سے، کنویں میں شکر ڈالنے سے پوری نہیں ہوگی۔ میری ماں اور بہنوں سنو، کیوں تم اسلام کی بے حرمتی کر رہی ہو؟ اسلام کو بدنام کیوں کر رہی ہو؟ اگر تمہیں مرادیں پوری کروانی ہے تو نبی کا فرمان سنو۔ آقا فرماتے ہیں جب تمہیں کوئی ضرورت پیش آئے، وضو کرو، وضو کرنے کے بعد مصلی بچھاؤ، 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ مرادیں پوری فرمائے۔ ہم نماز میں مراد نہیں پوری کرتے۔ ہماری ماں اور بہنیں جاتی کہاں ہیں؟ کنویں پہ جائیں۔ اور سنی اتنی جلدی بھاگ جاتا ہے اس زمانے کا، پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ ایسا کام ہو رہا ہے تو دیکھیے، ابھی پتہ چل جائے کوئی کہہ دے فلاں جگہ پر ایک مزار نکل آیا، تو دیکھیے صبح سے بسوں کی بکنگ شروع ہو جائے گی، چلو مزار نکل آیا دیکھنے چل رہے ہیں، نیا نیا مزار ہے، جلدی پہنچیں گے تاکہ وہاں کی پوری برکتیں ہمیں مل جائیں۔ اتنا کمزور عقیدہ ہوتا جا رہا ہے سنیوں کا۔ نماز ایک وقت کی نہیں پڑھے گا، ڈھول پیٹ کر کے سوچتا ہے کہ ہم امام حسین کی محبت کا حق ادا کر رہے ہیں۔ امام حسین نے بتاؤ کوئی بھی ثابت کر دے کہ میدان کرب و بلا میں بھی، جنگ کی حالت میں بھی امام حسین کی نماز قضا ہوئی، یہاں تک کہ سینے پہ ظالم شہید کرنے کے لیے کھڑا ہے، تلوار چلنے والی ہے، حسین فرماتے ہیں ظالم شمر بتا وقت کون سا ہے؟ کہا جمعے کا وقت ہے۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں پوری روح زمین میں اس وقت جمعے کی نماز ادا کی جا رہی ہوگی، میرے نبی کے نام کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے۔ ارے ظالم تم تو کلمہ پڑھنے والے ہو، مجھے کم سے کم اتنی مہلت دے دو کہ میں کم سے کم 2 رکعت نماز ادا کر سکوں۔ اللہ، امام حسین تو یہ فرما رہے ہیں کہ 2 رکعت نماز ادا کر دیں، لیکن حسین کے چاہنے والے نمازیں چھوڑ کر کے، شراب پی کر کے، ڈھول بجا بجا کر کے کہتا ہے کہ ہم حسینی ہیں، ہم جنتی ہیں۔ جنت اتنی سستی ہو گئی ہے، شراب پی کر کے بھرتی ہوگی، ہے نا؟ ڈھول بجا بجا کر کے جنت کا پروانہ ملے گا۔ نبی نے ارشاد فرمایا سیاتی قومی یستحلون الحر والحرائر والخمر والمعاصی، ان قریب ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ لوگ ریشم آزاد عورتوں کو اپنے اوپر حلال کر لیں گے، لوگ ڈھول باجے تاشے کو اپنے اوپر حلال کر لیں گے۔ نبی فرماتے ہیں جب وہ وقت آ جائے تو میرے جانے والوں کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اس لیے کہ ایمان کی حفاظت اس سے ضروری ہے۔ یہ چیزیں تمہیں جہنم میں لے جانے والی ہے، لیکن مسلمان نبی کے فرمان سے دور ہو کر کے ایسی چیزوں میں جنت تلاش کر رہا ہے جو ناجائز و حرام ہے، سراسر ناجائز ہے، اور وہ جنت کو تلاش کر رہا ہے۔ کون نہیں جانتا میرے مسلمان بھائیوں، ڈھول باجے یہ شریعت میں حرام ہے، جانتے کہ نہیں جانتے؟ ہم بولیے جانتے ہیں؟ بلکہ ایک شیعہ مورخ لکھتا ہے، شیعہ مورخ، اپنی بات میں نہیں کر رہا ہوں، سنیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، شیعہ مورخ لکھتا ہے، ایک تاریخ لکھنے والا شیعہ ہے، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ
عنہ کو میدان کربلا میں شہید کیا گیا اور سر انور کو دمشق لے جایا گیا۔ اس کے بعد سب سے پہلے جو ماتم جس نے کیا تھا وہ یزید نے کیا تھا۔ کیا تھا؟ یزید نے، اور لکھا ہے کہ لگاتار 3 دن تک یزید کے گھر ماتم ہوتا رہا اور 3 دن کے بعد ماتم کا سلسلہ ختم۔ 300 سال تک کوئی پوری روئے زمین پر کہیں ماتم نہیں ہوا۔ کتنے سالوں تک؟ 300 سالوں تک۔ اس کے بعد ایک شیعہ خلیفہ معز الدین الدولہ معز الدین دولہ ہے، یہ شیعہ خلیفہ تھا اور جب یہ تخت پر بیٹھا یہی وہ خلیفہ ہے جس نے سب سے پہلے عید غدیر منائی اور اسی نے 300 سال کے بعد پھر سے ماتم کو رائج کیا، اپنے دربار میں ماتم کروایا اور پھر سے ماتم شروع ہوا۔ وہ شیعہ مورخ لکھتا ہے لیکن ان ماتموں میں ڈھول باجے یہ نہیں بجتے تھے، ڈھول باجوں سے یہ ماتم بالکل خالی تھا۔ اور بہت دور جانے کے بعد تقریباً سن 7 ہجری میں، سن 700 ہجری کے بعد جا کر کے ڈھول باجے وغیرہ کا سن 700 ہجری کے بعد۔ تو بتائیے سب سے زیادہ امام حسین سے محبت کرنے والے ہم ہی ہیں؟ ہم سے زیادہ محبت کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ لوگ کہتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم محبت میں کر رہے ہیں، ہمیں محبت ہے، ہم تعزیہ داری یا ڈھول باجے بجاتے ہیں تو محبت میں کرتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں میرے مسلمان بھائیوں، پہلے اپنے بزرگوں کا طریقہ دیکھو، ہمارے بزرگوں نے اس کام کو کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، کسی صحابی نے کیا؟ کسی صحابی نے کیا ہے؟ جن کو یہ لوگ مانتے ہیں امام زین العابدین نے کیا، ڈھول بجوایا، تعزیہ بنوایا، حضرت امام علی رضا نے، حضرت امام باقر نے، حضرت امام جعفر صادق نے، غوث اعظم نے یا خواجہ غریب نواز نے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے، حضرت صابر پاک نے، حضرت نظام الدین اولیاء کے نبی نے، ان بزرگوں نے تعزیہ بنایا، ڈھول بجوایا۔ کیا ان بزرگوں سے زیادہ ہمیں محبت ہے؟ بولیے، امام حسین سے محبت ہم زیادہ کرتے ہیں کہ یہ بزرگان دین محبت زیادہ کیا کرتے تھے؟ جتنی محبت حسین سے ان بزرگوں کو کی، ان کا سوا حصہ بھی ہمارے اندر محبت نہیں ہے۔ لیکن ان بزرگوں نے یہ سب خرافاتیں نہیں کی تو کم سے کم ہمیں سوچنا تو چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے جو نہیں کیا ہے ہم اس کام کو کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا ایک بات میں کہتا ہوں، چلیے آپ کہتے ہیں کہ یہ ہم محبت میں کر رہے ہیں، محبت میں اگر کر رہے ہیں تو آپ کی مسجد کے امام صاحب ہیں، یہ عورتیں میلہ جا رہی ہے، جا رہی کہ نہیں جا رہی؟ اگر آپ کے مسجد کے امام صاحب کسی تعزیہ کے ساتھ چلے جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ بتائیے کیا کریں گے؟ شام کو اگر گئے یا امام صاحب میلے پہنچ گئے
یا امام صاحب کی بیوی چلی گئی تو صبح ہی اٹھ کر سے نماز سے پہلے آئیں گے، امام صاحب اٹھو آپ کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، آپ میلے میں گئے تھے، آپ نے تعزیہ کو کندھا دیا تھا، آپ نے تعزیہ کے ساتھ گشت کیا تھا، امام صاحب آپ نے ڈھول بجایا تھا یا ڈھول بجانے والوں کے ساتھ شریک تھے، امام صاحب بوریا بستر باندھیے چلے جائیے، آپ کے پیچھے نماز جائے گی۔ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ بولیے پڑھ لیں گے ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ اگر امام حسین کی محبت یہی ہے تو کیا آپ کے لیے جائز امام کے لیے ہاں؟ کیسی محبت ہے یار کہ آپ کرے تو جائز، ایک امام کرے تو ناجائز ہو جائے، اس کے پیچھے نماز تک جائز نہ ہو؟ تو آپ کا قول بتا رہا ہے، آپ کا عمل بتا رہا ہے، جب آپ نے امام سے کہا کہ آپ نے یہ غلط کام کیا ہے، آپ کی بیوی نے غلط کام کیا ہے، آپ فاسق مومن ہو گئے، آپ کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، پتا چلا یہ چیزیں اسلام میں جائز نہیں ہے، جب جائز نہیں ہے تو میرے مسلمان بھائیوں کرنے صحیح کام جلسہ کرنا صحیح کام ہے، سبیل لگانا صحیح کام ہے، ان کے نام پر لنگر کرنا صحیح کام ہے، قرآن خوانی کرنا صحیح کام ہے، نذر و نیاز کرنا صحیح کام ہے، ان کے نام پر غریبوں کو کھلانا اچھا کام ہے، ان کے نام پر کسی یتیم کی پرورش کی ذمہ داری لے لینا اچھا کام ہے، امام حسین کی محبت میں کسی غریب کو کپڑا پہنا دینا اچھا کام ہے، یہ کام کرو نا میرے بھائیوں، کیوں غلط کاموں کو انجام دیتے ہو؟ اور اس رات میں یہ جو مبارک رات ہے اور اس پر محرم کی برکت، محرم کا برکت، حرمت والا مہینہ، اس حرمت والے مہینے کی بے حرمتی ہم مسلمان کر رہے ہیں، ہم مسلمانوں کی ماں بہنیں اس مہینے کی بے حرمتی میلے میں جا کر کر رہی ہے، کنویں میں چینی ڈال کر کے کر رہی ہے، اس لیے خدا را اگر اپنے ایمان کی خیر چاہتے ہو مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، ورنہ یاد رکھنا ایمان اس طرح سے نکل جائے گا تمہیں پتا بھی نہیں چل پائے گا ہم ایمان سے کیسے خارج ہو گئے ہیں۔ دو چیزیں مذہب اسلام میں جائز ہے ان کو کرو، جو جائز نہیں ہے ان کو مت کرو۔ بتائیے ارے ہمیں کیا عداوت ہے؟ ہمیں کوئی عداوت ہے؟ کوئی عداوت نہیں، لیکن کسی بھی عالم کو دیکھ لیجئے، کسی عالم نے ایسا کیا ہو؟ کوئی کرتا ہے؟ کوئی عالم چھوٹا ہو یا بڑا ہو کیوں نہیں کرتا ہے؟ نماز آپ سے زیادہ پڑھتا ہے عالم، روزے آپ سے زیادہ رکھتا ہے، نیکیاں آپ سے زیادہ کرتا ہے، اگر یہ نیک کام ہوتا تو اس نیک کام میں علماء پیچھے کیوں رہ جاتے، آگے بڑھ کر کے حصہ لیتے؟ ہاں؟ کیا یہی ایک کام ایسا نیک کام رہ گیا ہے کہ علماء اس کو نہیں کریں گے؟ لیکن علماء ان کاموں کو کرتے ہیں جو ہماری شریعت جس کی اجازت دیتی ہے، اور جن کاموں کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے علماء نہیں کرتے ہیں، اور یہی ہمارے علماء کا پیغام عوام کے نام ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس محرم کے مہینے میں بے حرمتیاں مت کرو، اس ماہ محرم کے مہینے میں امام حسین کے نام پر جو ہے یہ بدتمیزیاں کر کے اسلام کو بدنام مت کرو، اسلام کو بچایا امام حسین نے، ارے ڈھول بازوں کے خلاف ہی تو حسین نے سر کٹایا ہے، شراب کے خلاف بھی تو امام حسین نے سر کٹایا ہے، آج تم شراب پی رہے ہو۔ کون سا ایسا ڈھول بجانے والا ہے جو شراب نہیں پیتا؟ بولیے، پیتا کہ نہیں پیتا؟ کون نہیں جانتا ہے کہ شراب حرام ہے؟ سب جانتے ہیں نا؟ پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم امام حسین کی محبت کر رہے ہیں۔
کیا امام حسین کی محبت میں شراب بھی پیو گے؟ ایسی محبت ہے کہ تم امام حسین کی محبت میں حلال و حرام کے درمیان کوئی تمیز نہیں کرتے۔ ارے امام حسین کی محبت تو یہ ہے کہ امام حسین نے ظلم کے خلاف اپنا سر کٹا کر کے پیغام دے دیا کہ حق سر چڑھ کر کے بولنا ہے، ایسی بھی مصیبت کیوں نہ آئے، حق بولنے سے کبھی پیچھے مت ہٹنا، حق بولنا اگرچہ سر کی قربانی کیوں نہ دینا پڑے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، سوچو سمجھو اور ہوش ناخن لو، ہم کر کیا رہے ہیں، ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ جو خیر لوگوں کا ترقی امتیاز تھا، جو خیر لوگوں کا شیوا تھا، وہ ہم سنی مسلمانوں کے اندر غائب ہو گیا ہے۔ ہم سنی مسلمان ان کاموں کو کرنے لگے ہیں۔ بتائیے ان میں اور ہم میں پھر فرق کیا ہے؟ ایسے تو کہتے ہیں کہ شیعہ کے یہاں نہیں جانا چاہیے، پانی نہیں پینا چاہیے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہیے۔ اب جو ہے جیسے محرم شروع ہوا ان کے کام کے ساتھ کام شروع کر دیا۔ یہ ڈھول بجانا ان کا طریقہ ہے، رابطیوں کا طریقہ ہے، شیعہ لوگوں کا طریقہ ہے۔ یہ علم اٹھانا یہ بھی انہی کا طریقہ ہے، یہ تعزیہ سجانا یہ بھی انہی کا طریقہ ہے۔ اور بتاؤں سب سے پہلا تعزیہ جو بنایا تھا وہ تیمور لنگ نے بنایا تھا، اور یہ ایک رابطی شیعہ بادشاہ تھا۔ کیا گزرا ہے؟ شیعہ بادشاہ گزرا ہے۔ سب سے پہلے سن 802 ہجری میں یا سن 803 ہجری میں سب سے پہلا تعزیہ ہندوستان میں بنا تھا۔ کہاں بنا تھا؟ ہندوستان میں۔ کب بنا تھا؟ سن 803 یا سن 802 ہجری میں۔ اور ہوا یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب تیمور کا معاملہ یہ تھا کہ وہ چونکہ شیعہ مذہب سے تعلق رکھتا تھا تو اس لیے ہر سال وہ محرم کے مہینے میں کربلا بغداد جاتا تھا اور 10 دن تک وہیں رہتا تھا، 10 دن کے بعد وہ واپس آتا تھا۔ ایک مرتبہ دل کا مریض ہو گیا اور اس پر اٹیک پڑنے لگا۔ ڈاکٹروں نے کہا آپ کے لیے سفر بہت زیادہ نقصان دہ ہے، آپ سفر نہیں کریں گے۔ جب محرم کا مہینہ آیا، محبت امام حسین میں جو کہ ہر سال جاتا تھا اس سال جانے کو نہیں ملا، بہت زیادہ غمگین ہو گیا۔ درباریوں نے سوچا کیا کریں کہ میرا بادشاہ خوش ہو جائے۔ حضرات فوراً ایک سے ایک ماہر کاریگروں کو بلایا اور کہا تمہیں جلد سے جلد امام حسین کے روضے کا نقشہ بنانا ہے۔ کہا ٹھیک ہے ہم بنا دیں گے، بانس اور لکڑی کی کھچیاں لا کر کے دے دو۔ لا کر کے یہ چیزیں دے دی گئی۔ ایک امام حسین کا روضہ، اس روضے کی شکل، روضے کا نقشہ بنایا گیا اور بنانے کے بعد پھولوں سے اس کو سجایا گیا۔ سجانے کے بعد لے جا کر تیمور لنگ کے دربار میں پیش کیا اور جیسے ہی تیمور لنگ نے دیکھا خوش ہو گیا، درباریوں کو انعام سے نوازا، ایک جگہ پہ رکھ دیا، خود بھی زیارت کرنے لگا۔ اعلان کرا دیا کہ جس کو بھی امام حسین کے روضے کی زیارت کرنا ہو وہ آئے، تیمور لنگ کے دربار میں آ کر کے زیارت کرے۔ کب بنا تھا؟ بولیے سن 802 یا 3۔ اور بنا بھی کیسا تھا؟ روضے کا صحیح نقشہ بنایا۔ کیا بنایا تھا؟ اور بنانے کے بعد اس کو کیا کیا تھا؟ گھمایا تھا، دربار میں اونچی جگہ پہ رکھ دیا تھا۔ لوگ آتے تھے، زیارت کرتے تھے، بلکہ ایک شیعہ مورخ نے لکھا ہے کہ اس زمانے کے بڑے بڑے راجہ بھی اس تعزیہ کا نام سن کر کے زیارت کے لیے تیمور لنگ کے دربار میں آتے تھے اور زیارت کر کے وہاں
تو یہ تعزیہ تیمور لنگ کے دربار میں اسی طرح سے رکھا رہا. اس کے بعد جیسے ہی نواب آتے گئے انہوں نے اس کی شبیہ بنانا شروع کر دی اور وہ بھی سجا کر کے رکھ دیا کرتے تھے. لیکن بعد میں لوگوں نے اس کو گھمانا شروع کر دیا. اے میرے مسلمان بھائیوں، ہم بھی کہتے ہیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا ہے کہ اگر تم امام حسین کے روضے کا صحیح نقشہ بناؤ اور بنانے کے بعد ایک جگہ پہ رکھ کر کے اس کی زیارت کرو تو اس میں ثواب ملے گا، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ صحیح نقشہ ہو، ایک جگہ رکھا ہوا ہو، اس کی بے حرمتی اور اس کی تماشا بازی نہ کرائی جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے جیسے پہلے ہوتا تھا. لیکن اب آپ بتائیں کہ آج پوری بریلی میں آپ گھوم کر کے دیکھ آئیے، تمام تعزیوں کو دیکھ لیجئے، کسی ایک بھی تعزیہ کی شکل، صورت، نقشہ کربلا میں بنے ہوئے امام حسین کے روضے انور سے ملتا ہے یا نہیں؟ پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں ایک بھی تعزیہ ایسا نہیں ملے گا کہ جس کا نقشہ امام حسین کے روضے سے ملتا. آپ محبت میں منا رہے ہو، بنا رہے ہو تو پھر صحیح نقشہ بناؤ. جیسے کہ خانہ کعبہ کا صحیح نقشہ اگر بنایا جائے سب لوگ قابل تعظیم سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ علماء بھی سمجھتے ہیں، عوام بھی سمجھتے ہیں، خواص بھی سمجھتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں. حضرات جو چیز اچھی ہوتی ہے، جو چیز جائز ہوتی ہے اس کو سب لوگ صحیح سمجھتے ہیں، اور جو چیز صحیح نہیں ہوتی ہے حضرات اس کو سب لوگ صحیح نہیں سمجھتے ہیں. اسی لیے آج کل تعزیوں کا نقشہ دیکھیے، من مانی جس کے من میں جیسا آتا ہے ویسا بناتا ہے. کسی نے ہاتھ بنا دیا، کسی نے لات بنا دیا، کسی نے قبر بنا دی تو کسی نے کچھ بنا دیا. اور اب تو یہ ہو گئی کہ تعزیہ کا جو نقشہ آیا، جو سوشل میڈیا پر پرسان بھی بہت کش کر رہا تھا کہ اس میں ایک مورتی بنائی گئی. کیا بنائی گئی؟ مورتی. بتاؤ مسلمان کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کہاں گئی ہے تمہاری غیرت ایمانی؟ ارے تمہاری عقل کہاں چلی گئی؟ اتنی بھی تمیز نہیں ہے، اتنی بھی سوچ سمجھ نہیں ہے کہ ہم کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں. منانے سے کوئی نہیں روکتا بھائیوں، ہمیں بھی محبت ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں عداوت ہے، لیکن پہلے صحیح طریقہ تو اختیار کرو. اور میں تو کہتا ہوں کہ ہر محلے میں ہے نا، جتنے محلے والے ہیں سب لوگ مل کر کے چندہ کریں. کیا کریں؟ سب لوگ مل کر کے چندہ کریں. 100 گز کا پلاٹ لیں اور اس میں پیچھے کی جانب ایک خوبصورت سا کمرہ بنائیں اور سب لوگ مل کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کا صحیح نقشہ بنا کر روضے کی شکل بنا کر کے اس میں رکھیں اور سامنے گارڈن بنا دے تاکہ لوگ آئے وہاں زیارت کرے، کرسیاں رکھ دے، جب جس کی مرضی آئے زیارت کرے. انشاءاللہ العزیز کوئی بھی عالم اس پر فتویٰ نہیں لگا سکتا. کرو تو لیکن ایسا نہیں کریں گے. کیا کریں گے؟ جس میں ہمیں مزہ آئے. مزہ کس میں آتا ہے؟ ڈھول میں، باجے میں، گھمانے میں اور سیر و تفریح میں، اس میں مزہ آتا ہے. ہم ایسا نہیں کریں گے کہ ایک جگہ پہ رکھ کر کے زیارت کریں گے، ایسا نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم نے اس کو گھمانا، اس کے اپنے لیے جو ہے محبت سمجھ لیا ہے کہ یہی محبت کا تقاضا ہے کہ اس کو گھمایا جائے. میرے مسلمان بھائیوں، جس سے ہمارے بزرگوں نے منع فرمایا ہے، کیوں ہم اس کام کو انجام دے رہے ہیں؟ اور ایک بات میں بتاؤں، یہاں غلط فہمی کا ایسا لوگ سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اس کو ناجائز کہا. کس نے کہا ہے؟
اعلیٰ حضرت۔ اور یہی سوشل میڈیا پر لوگ غلط بیانی کر کے لوگوں کو پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اس کو غلط قرار دیا ہے، اس سے پہلے کسی نے نہیں۔ آئیے میں بتاؤں اعلیٰ حضرت نے غلط قرار دیا ہے یا اعلیٰ حضرت نے اپنے اوپر والوں کی بات آپ تک پہنچائی ہے؟ اعلیٰ حضرت سے پہلے تقریباً 35 سال پہلے ایک شخصیت گزری ہے، اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 35 سال پہلے حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی۔ کون گزرے ہیں؟ حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان کی کتاب ہے فتاوی عزیزی۔ کون سی کتاب ہے؟ فتاوی عزیزی۔ اور فتاوی عزیزی میں یہ لکھا ہے، دیکھیے یہ ہے فتاوی عزیزی۔ اگر آپ کو نظر آ رہی ہو کتاب، یہ کتاب ہے فتاوی عزیزی۔ یہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی کی۔ اور حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی کب وصال فرمائے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 35 سال پہلے۔ اب اس کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا فرمایا ہے؟ تو حضرات گرامی اس کے صفحہ نمبر 68 پر دیکھیے۔ صفحہ نمبر 68 میں ہے، سوال کیا گیا، چیرنی فرمائیں علماء اہل سنت و جماعت قدرہم اللہ تعالی در باب تعزیہ داری عشر محرم و ساختن درائے و صورت قبور و علم وغیرہ۔ یہ سوال ہے۔ اب جواب سنیے۔ سوال کا مطلب یہ ہے، سوال کرنے والے نے عبدالعزیز محدث دہلوی سے سوال کیا، حضور علماء اہل سنت کیا فرماتے ہیں اس بارے میں کہ عشر محرم میں تعزیہ داری کرنا اور تعزیہ بنانا اور قبروں کی صورت بنانا، علم وغیرہ اٹھانا کیسا ہے؟ یہ سوال ہوا۔ کن سے سوال ہوا؟ یہ کون ہے؟ اعلیٰ حضرت سے پہلے کے بزرگ ہیں۔ جواب میں کیا دیا؟ جواب فرماتے ہیں، جواب تعزیہ داری در عشر محرم و ساختن درائے و صورت وغیرہ درست نیست۔ کیا فرمایا؟ کہ عشر محرم میں تعزیہ بنانا اور علم اٹھانا، قبروں کی صورتیں بنانا یہ جائز نہیں ہے، زیرا کہ تعزیہ داری عبارت عزیز کہ ترک لذت لذائف و ترک زینت کنت و صورت محزون و غمگین نمایت، یعنی مانند صورت زنان سوگ دارندہ بنشینت و مرد را ہیچ جائی قسم در شرع ثابت نمی شود۔ فرماتے ہیں یہ جائز اس لیے نہیں ہے کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بنانے سے غم کی تجدید ہوتی ہے، غم منایا جاتا ہے، چہرے پر غم کے آثار نمودار ہوتے ہیں، اور عورتوں کی طرح سے جن عورتوں کا شوہر انتقال کر جاتا ہے غمگین ہو کر کے بیٹھ جانا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یہ کس نے فتویٰ دیا؟ بولیے۔ اور حضرات گرامی بہت لمبی تفصیل ہے اس میں، ہر چیز کے بارے میں سوال کیا گیا۔ یہ بنانے کے بارے میں سوال ہوا، اس کے بعد
دیکھنے کے بارے میں بھی سوال ہوا ہے۔ اور حضرات گرامی آج کل جو شرکیہ کام ہم مسلمانوں میں ہو رہا ہے، وہ شرکیہ کام یہ ہو رہا ہے کہ جہاں پر تعزیہ رکھا جاتا ہے وہاں دیکھیے ہماری ماں اور بہنیں نظر و نیاز کی چیزیں وہاں پر رکھ دیتی ہے اور وہیں پہ فاتحہ پڑھنا یا وہاں پر رکھنا لازم سمجھتی ہیں۔ اب بتائیے کہ ایک بت کے سامنے غیر مسلم پرساد رکھتا ہے اور ایک مسلمان ایک ڈھانچے کے سامنے جو نہ تو امام حسین کے روضے کا صحیح نقشہ ہے بلکہ منمانی نقشہ ہے، اس کے سامنے اگر کوئی چیز رکھتا ہے تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق بتائیے؟ مشابہت ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت رکھے گا اس کو اسی میں سے سمجھا جائے گا۔ اور اسی بات کو شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں ثابت کیا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت پر سارا الزام دھرنا کہ بریلی کے احمد رضا نے ایسا کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے ایسا کیا ہے، حضرات یہ سراسر الزام ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے بزرگوں کے طریقے پر عمل کریں، بزرگوں کی کتابیں دیکھیں پڑھیں، ہمارے بزرگوں نے اس تعلق سے کیا کہا ہے یہ آج کا فتویٰ نہیں ہے بلکہ آج سے تقریباً یہ کون سی ہجری چل رہی ہے؟ 1445 سن کے حساب سے 2023 سن یہ جو ہے کب سن 1200 تقریباً 37 یا 38 کی بات ہے اور فتویٰ جو دیا گیا ہے یہ 30 سے پہلے، تو اب تقریباً لگ بھگ 200 سال کا عرصہ ہو گیا جو شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فتویٰ دیا تھا اس فتویٰ اس کے ناجائز ہونے پر۔ لیکن حضرات گرامی جب ہم پڑھیں گے تبھی تو ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں کہا ہے ہم ان باتوں کو تو مانتے ہی نہیں، اور جو اپنے پیشواؤں بزرگوں کی باتوں پر عمل نہیں کرتا ہے میرے مسلمان بھائیوں وہ لوگ تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میری گزارش یہی ہے کہ ٹھنڈے دل سے آپ سوچیں، تنہائی میں جا کر کے میری بات پر عمل مت کیجیے، آپ خود سوچئے جو ہمارے بھائی کر رہے ہیں اس غم کے، کہتے ایک طرف کہتے ہیں غم ہے غم ہے، دوسری طرف یہ تماشے بازی، کیا یہ غم کے منافی نہیں ہے؟ یہ صحیح کر رہے نہیں کر رہے؟ آپ تنہائی میں سوچ کر دیکھیے، خود جو ہے آپ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ حضرات اگر اسلام میں جائز ہوتا کہیں عورتوں کو جانا تو حضرات گرامی عورتوں کو مسجد سے نہیں روکا جاتا نماز پڑھنے سے، اس لیے کہ سب سے اچھی جگہ مسجد بتائی گئی ہے۔ عورتوں کو جب مسجد میں نماز پڑھنے سے روک دیا گیا ہے، اچھی جگہ جانے سے روک دیا گیا ہے، تو میلہ جانے کی اجازت کہاں سے ہو سکتی ہے؟ لیکن ہم سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ بوجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔